اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 23۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزے کو انسان کے لیے، امت محمدیہ کے لیے فرض کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس روزے کا فائدہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے، تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، تمہارا سیلف کنٹرول تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ روزہ بیسیکلی کہا کس کو جاتا ہے؟ عربی زبان میں روزے کو صیام کہتے ہیں، صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے رکنے اور بچنے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ہم دیکھتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے میں نیت بھی ضروری ہے۔ اگر نیت روزہ نہیں کی اور سارا دن بھوکا پیاسا رہا تو یہ روزہ شمار نہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے کا حکم دے کر مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، روزے میں بہرحال ایک مشقت ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی بھی ہے۔ لہٰذا کہا کہ یہ سیلف کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ جو رمضان کا مہینہ تمہیں دیا گیا ہے، یہ تم اس کو اپنے لیے بوجھ نہ جانو بلکہ غنیمت جانو۔ یہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جو باقی سابقہ قوموں کو بھی دیا گیا تھا، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے، جو تم سے پہلی قومیں تھیں ان میں بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، ان پر بھی۔ ایام معدودات، بہت زیادہ تو نہیں ہے، پورا سال تو نہیں رکھنے، گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں اس کے ساتھ بھی تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، فدیہ طعام مسکین، تو ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ نادار لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیرا، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا، فہو خیر لک، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور محتاجوں کو بھی کھانا کھلاتے رہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَصُومُوا، یہ حکم جو ہے وہ پہلا حکم تھا جس کو یہ بات کی آیت جو ہے وہ کینسل کر دے گی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ یہ پہلا حکم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے کچھ احکام جو ہیں وہ ناسخ اور منسوخ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جنہوں نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو قرآن ہی کے کچھ احکامات کو منسوخ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جب کل پڑھ رہے تھے تو اس میں آیت میراث کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ تم میں سے جو کوئی شخص مرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر دے۔ یہ ابتدائی حکم تھا، چونکہ ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ جو ہے وہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس میں جو ابتدائی احکامات دیے گئے ہیں وہ بعد کی آیات میں یا بعد کی جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں جامع حیثیت سے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ جو ابتدائی احکامات ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تم روزہ رکھو، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم روزہ رکھو، اور جو ہے جو کوئی بیمار ہو یا مریض ہو وہ نہ رکھے، اور اگر کوئی طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ جو دوسری آیت نازل ہوئی ہے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب یہ جو حکم ہے نا یہ دوسرا ناسخ حکم ہے کہ پس اب تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی اب سب کے لیے لازم کر دیا گیا۔
روزہ فرض کس پر ہے؟ ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر اتنا ہی ہوتا نا تو پھر تو سب کے اوپر لازم ہو جاتا۔ لہٰذا اب وہی پچھلی کیا ہے جو پہلے بتائی تھی کہ روزے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو جائے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، ایسے ہم نے پڑھا نا پیچھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو کوئی مریض ہو أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کو چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ پہلا حکم تھا کہ یہی الفاظ تھے کہ تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لے۔ وہی حکم یہاں ریپیٹ ہوا کہ تو اس کی گنتی پوری کر لے، بعد کے دنوں میں رمضان کے جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے۔ اب یہاں پر آیا کہ مریض ہو، مریض سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت زحمت کا سامنا کرنا پڑے، مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ روزہ معاف کر دیا گیا کہ تم جو ہے وہ روزہ نہ رکھو۔ مریض کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو بھی جس طرح سے کہ جن کے خواتین ہیں ان کے جو پیریڈز کے ڈیز ہیں وہ بھی روزہ اس ٹائم میں چھوڑ دیں گی، وہ گویا کہ بیماری ہی ہے تصور کی جاتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں جن ڈیز میں آپ کو ہو تو ان ڈیز کے آپ روزے چھوڑ دیں اور باقی دنوں میں آپ رکھ لیں تاکہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جو ہے وہ پوری ہو جائے کہ آپ نے اگر رمضان کے 29 یا 30 روزے تھے ان میں سے آپ نے 4 چھوڑے ہیں 5 چھوڑے ہیں، ان کی گنتی رکھیں اور بعد کے دنوں میں اتنے روزے رکھ کر رمضان کے روزوں کو پورا کر دیا جائے۔ دوسرا حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ایک مریض اور دوسرا مسافر۔ تو مسافر کون ہے؟ مسافر کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر کا نام کے بجائے عَلَىٰ سَفَرٍ اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سفر میں ہو، اس کے لیے بھی، کیونکہ سفر بہرحال جو ہے وہ ایک مشقت رکھتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں جو شخص سفر میں ہے اس کو ناقابل برداشت زحمتیں اٹھانا پڑ سکتی ہیں، لہٰذا اس شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے جو ہے وہ سفر کی حالت میں ترک کر دے۔ مسافر تو جب وہ کسی قیام گاہ میں پہنچ گیا، وہ 10 دن 12 دن 15 دن تک وہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مسافر ہی کہلائے گا، لیکن وہاں پر تو وہ اپنے روزے چونکہ پرسکون حالت میں ہے، کسی کے گھر گیا ہے، خالہ پھوپھی مامی چاچی، تو وہاں پر وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن اس لیے کہا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جب سفر کے دوران ہے تب وہ روزے چھوڑ دے، لہٰذا ایسی صورت میں کیا کرے کہ وہ جو ہے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں ان کی گنتی کو جو ہے وہ پورا کر لے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وہ تمہارے لیے دشواری کیوں پسند کرے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ چاہیے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس کے اوپر جو کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی کہ تم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، لہٰذا اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ بات جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یا شروع میں جب نزول قرآن شروع ہوا تھا تو اس وقت لوگوں کا یہ تھا کہ کسی گاؤں والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا کہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے، اگر وہ ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ دعا مانگیں، اگر وہ ہم سے دور ہے تو پھر ہم بلند آواز سے دعا مانگیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب تم سے میرے بندے اے رسول، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں تو قبول کرتا ہوں اس کی دعوت کو، اس پکارنے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگے تو میں تو اس کی بات کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔
اجیبو کے معنی قبول کرنے میں بھی آتے ہیں، جواب دینے میں بھی آتے ہیں، کہ تمہارے جب بندے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یا میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، یعنی جو اس نے مجھ سے مانگا ہوتا ہے پھر میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہدایت پا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیچ میں جو ہے ایک حکم دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ وہ کہاں ہے، اگر وہ قریب ہے تو ہم اس کو قریب آہستہ آواز میں پکاریں، اگر وہ دور ہے تو ہم اس کو بلند آواز سے پکاریں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ تو بہت قریب ہے، تم اس کو جیسے بھی پکارو، قریب سے پکارو، آہستہ پکارو، بلند آواز سے پکارو، وہ تو تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا حکم مانو اور اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ ہدایت پالو۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ أُحِلَّ، حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، رفث، بے پردہ ہونا، بے پردہ ہونا مین میاں بیوی کے تعلق مباشرت کے حوالے سے کہا گیا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کی طرف سے، یعنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کو رمضان کی راتوں میں جائز اور حلال کر دیا گیا، روزے کی حالت میں نہیں، روزہ مکمل ہو جانے کے بعد، یعنی افطاری کے بعد سے لے کر صبح سحری تک۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس طرح جسم اور لباس میں آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ مدنی آیات ہیں ہم جانتے ہیں، تو وہاں پر جو اہل کتاب موجود تھے ان کے ہاں یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہی کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہی تصور کیا کہ شاید رمضان کی راتوں میں ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہوتا کہ میاں بیوی کا تعلق ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، اور وہ اپنے نفس سے خیانت کر بیٹھتے ہیں، نفس کا کنٹرول جیسے ہی ان کا ختم ہوتا وہ ہم بستری کر لیتے اور پھر توبہ استغفار شروع کر دیتے کہ اللہ اب تو غلطی ہوگی، معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ، تمہارے لیے تو جائز ہی کر دیا گیا، حلال ہی کر دیا گیا، تمہاری بیویاں ہیں نا وہ، لہٰذا تم کیا کرو، ان کے ساتھ ہم بستری کرو۔ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، ہن لباس لکم، شرمانے کی یا گھبرانے کی یا اپنے اندر شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہن لباس لکم، وہ تو تمہارے لیے لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جس طرح لباس اور جسم کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس طرح میاں بیوی کے رشتوں میں بھی کوئی پردہ نہیں رہتا۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختنون انفسکم، کہ تم تو اپنے تئیں اپنے آپ سے خیانت ہی کرتے تھے، کہ وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ تو جو ہے اہل کتاب کے ہاں اگر حرام ہے تو ہمارے ہاں بھی حرام ہوگا، کیونکہ ہم پر بھی اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے، لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے، لیکن چونکہ کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، ان کے ہاں تھا، ہمارے ہاں تو کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا پھر یہی سوچ کے کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں حرام ہے یا نہیں ہے، لہٰذا وہ ہم بستری کر لیتے، تو وہ کہا کہ خود ہی وعدہ کرتے تھے، خود ہی توڑ دیتے تھے، تو کہا چونکہ کلیئر احکامات موجود نہیں تھے نا، اس لیے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، اور پھر اللہ سے توبہ کرتے تھے کہ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا کہ اب تک جو تم نے کیا سو کیا، اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے خوشی سے ملنے کی۔ فالآن باشرہن، کہ اب تم خوشی سے ان کے ساتھ ملو، ذہنی پاکیزگی کے ساتھ، دل میں نفرت اور کراہت رکھتے ہوئے نہیں کہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، ذہنی پاکیزگی کے ساتھ، میاں بیوی کا رشتہ پاکیزگی کی بنیاد پر بنتا ہے، ایسا کہا فالآن باشرہن، تو تم اب ان سے ملو، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ ایک تو میاں بیوی کے تعلق میں انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، آسودگی ملتی ہے،
جہاں انسان کے میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ آ جائے نا، خرابی ہو جائے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہو، وہاں انسان کے گھر کا جو دل کا سکون ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ایک تو ہے سکون میاں بیوی کے تعلق میں، اللہ نے یہ رشتہ بنایا اسی لیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور محبت پیدا کی تمہارے درمیان، کہ کس طرح سے ایک اجنبی بندہ ہماری ساری محبت اور قربت کا محور بن جاتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ لہٰذا ایک تو سکون تلاش کرو، دوسرا وابتغوا، اور تم طلب کرو، کیا کرو؟ تو سکون ہو گیا نا، ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے۔ لہٰذا ایک تو ذہنی سکون ہے، آسودگی ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں اولاد، میاں بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے۔ تم اللہ سے نیک اور پاکیزہ اولاد کی دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے اس تعلق کے نتیجے میں جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے وہ انتہائی صالح ہو، اب حبل من الصالحین، کہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ ما کتب اللہ، جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ فجر کے ٹائم نا، صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، صبح کی ایک سفید روشنی ہوتی ہے جو رات کی سیاہ رات میں آسمان پر سفیدی نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس ٹائم تک من الفجر، فجر کے ٹائم تک، فجر کی سفید دھاری جب رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو، تمہارے لیے جائز ہے کھانا پینا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، ٹھیک ہے۔ ثم اتموا الصیام، جب وہ ہو جائے، فجر کی دھاری نظر آ جائے سفید دھاری، پھر کھانا پینا بند کر دو، یعنی وہ سحری کا ٹائم ہے، اور پھر اس کو پورا کرو۔ ثم اتموا الصیام، پھر تم اس روزے کو پورا کرو، الی اللیل، لیل رات تک۔ رات کب ہوتی ہے؟ جیسے سورج نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ آسمان پہ سفیدی ابھی قائم ہی کیوں نہ ہو، لیکن رات شروع تو ہو گئی نا، لہٰذا اس وقت تک، رات تک روزے کو پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ ملو اپنی بیویوں سے، تباشرون مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ، تم جبکہ عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہو نا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ رمضان گزرتا جاتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا ہے اور اس میں لوگ مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا ایسے میں کیا کرو، جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں بیٹھے ہو تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، یہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آیات ہی اپنے حکم، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ حالانکہ رمضان کی راتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیویوں سے ہم بستری کی اجازت دی گئی، لیکن یہ بھی رمضان ہی کی راتیں ہیں، لیکن معتکف شخص، اعتکاف بیٹھنے والا، اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ رب العالمین کے لیے، لہٰذا اب جنسی تعلق حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہو کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو، یعنی اپنے آپ کو تم نے مختص کر دیا ہے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، لہٰذا ایسے صورت میں تمہارا بیوی سے مباشرت کرنا، دنیاوی کام کرنا، روزے کی حالت میں جس طرح خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، ملنا جلنا، دعوتیں کرنا، افطار پارٹیاں، یہ سب کچھ جو ہے اعتکاف کی حالت میں منع ہو جائے گا۔ لہٰذا کھانے پینے کا حکم تو ہے کہ آپ کھائیں بھی پئیں بھی، روزے بھی رکھیں، لیکن بلا وجہ میل جول رکھنا، مساجد سے بلا وجہ باہر نکلنا، بلا ضرورت خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، یہ سب کچھ جو ہے، اور اسی طرح بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ بھی منع ہے۔ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ، یہ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہو آیات ہی اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اگلی آیت میں ایک اور حکم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ اس کو پہنچاؤ، إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا سکو، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال کا، بالاسم، گناہ کے ساتھ، انتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی نہ تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ، کہ چوری کر لیا، چھین لیا، ڈاکہ ڈال لیا، لوٹ لیا،
ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی بھی جو کیفیت بن سکتی ہو کہ یہ سارے کے ساری چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب، ٹھیک ہے، جائز و ناجائز کا معیار اس کو ختم کر دینا، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، یہ سارا جس طرح سے بھی غرض آپ دوسرے کا مال چھین سکتے ہیں وہ ناحق ہے، حرام ہے، لہٰذا تم نہ کھاؤ، وہ باطل ہے۔ اور ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اور اس کچھ مال لوگوں کا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ حاکموں تک لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ، یعنی حاکموں تک کیا پہنچانا ہے؟ رشوت، سفارشیں، ٹھیک ہے، تعلقات، کہ اس سے حاکموں کو رشوت دے کر کیا ہوگا کہ لوگوں کے ناجائز فائدہ اٹھانے کی، لوگوں کے مال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرنا، خاص طور پر یہ اس وقت جب تمہیں معلوم ہو کہ مال دوسرے کا ہے اور اس مالک کے پاس اس مال کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ مقدمہ تم عدالت میں لے جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم تھوڑا رشوت دو، قاضی کو دو، جج کو دو، وکیل کو دو، پولیس والوں کو دو، کسی کو دے دلا کر اس سے کیا ہوگا کہ اپنے مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے حق میں کرا لو۔ گو کہ مقدمے کا فیصلہ قاضی تمہارے حق میں کر بھی دے جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا مال نہیں ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا مال نہیں ہے، لیکن تم نے رشوت سے، سفارش سے، دھوکہ دہی سے، فریب سے لوگوں کے مال کو اپنے حصے میں کیا ہے۔ تو کہاں لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے تم نے کھایا ہے، بالاسم، گناہ کے ساتھ ہے وہ گناہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، لہٰذا یہ سارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اب وہ مال حاصل کرنے کے بعد تم چاہے صدقہ و خیرات کرو، چاہے تم دیگیں لگاؤ، چاہے تم غریبوں کی کفالت کرو، چاہے تم فلاح عامہ کے کام کرو، وہ تم جانتے تو ہو کہ تمہارا مال نہیں تھا، وہ تھا تو کسی اور کا مال۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اس میں سے کچھ رشوت دے کر تم نے کسی حاکم کو خریدا ہے، یا تم اللہ کی رضا کے لیے تم چاہو کہ جی ہم غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں، فلاحی کام کریں، رفع عامہ میں لگا دیں، لوگوں کی خبر گیری کا کام کریں، لیکن ہے تو وہ دوسرے کا مال، لہٰذا اس نیکیوں کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملنے والا، اور نہ ہی حرام مال کھانے کا۔ اب چونکہ وہ خود تم نے کھایا، تمہارے بچوں نے کھایا، لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتائیں جس سے میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا مال حرام نہ کھایا کرو، یعنی حرام مال سے بچو، حلال کھانا کھاؤ، حلال رزق کھاؤ۔ آپ نے عبادات کا، معاملات کا، توحید کا، رسالت کا نہیں حکم دیا، آپ نے کہا حرام مال کھانے سے بچو، رزق حلال کھایا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو تو وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی، جس کا پہننا اوڑھنا حرام مال ہے، جس کا کھانا پینا حرام مال ہے، تو پھر وہ آگ ہی کا حقدار ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ ہمارا رکوع نمبر 23 کی ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کی تفسیر ہے، ہم اس کو نوٹ کر لیں۔